اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی دوا پر جو انفیکشن، سوجن، بخار جیسے مسائل کے لیے حیرت انگیز نتائج دیتی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر ایکویک کی R1 یہ دوا نہ صرف جسم کی سوزش کو کم کرتی ہے بلکہ قدرتی طریقے سے انفیکشن کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم R1 کے بارے میں ہر پہلو کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ کن کن بیماریوں میں دی جاتی ہے کہ R1 ہم کن کن بیماریوں میں دے سکتے ہیں، اس کے اجزاء کیا کام کرتے ہیں، اسے کب دینا ہے اور کب نہیں دینا۔ جن مریضوں نے استعمال کیا ہے ان کے تجربے شیئر کریں گے اور کچھ اہم سوالات کے جواب آپ سے شیئر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ R1 کیا ہے۔ یعنی یہ ہر اس تکلیف میں دی جا سکتی ہے جس میں جسم میں جلن، سوجن یا انفیکشن ہو۔ R1 کو انفلاممیشن ڈراپ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہر اس تکلیف میں دی جا سکتی ہے جس میں جسم میں جلن ہو، سوجن ہو یا انفیکشن ہو۔ یہ دوا جرمن کمپنی ڈاکٹر ایکویک نے بنائی ہے جو دنیا بھر میں ہومیوپیتھی کی کوالٹی اور تحقیق کے لیے مشہور ہے۔ یہ دوا درجہ ذیل مسائل میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ گلا سوج گیا ہو، ٹانسز یا پھوڑے ہوں، بخار کے ساتھ جسم میں جلن ہو، جلد پر سرخی یا ورم ہو، جسم کے اندر جیسے جگر، پھیپھڑے یا گردے میں سوزش ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس میں کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن شامل ہیں۔ ایپس میلیفیکا جلن، سرخی اور سوجن کو کم کرتی ہے۔ بیلاڈونا شدید بخار اور جلد کی سوزش کے لیے بہترین دوا ہے۔ ہیپر سلفر پیپ والی بیماریوں میں مفید ہے، چھوٹے چھوٹے پیپ والے دانے بنتے ہیں جن میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ مرکیورس گلے کی خرابی، منہ کے چھالے وغیرہ میں مفید ہے۔ سینگونیریا خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے۔ سلفر پرانے انفیکشن کو ختم کرنے میں معاون ہے۔ کالیم بائیکروم گاڑھا بلغم جو سینے میں جلن پیدا کرے۔ فائٹولاکا گلینڈز کی جو سوجن ہوتی ہے ان کے لیے مفید ہے۔ آرسینک انفیکشن سے ہونے والی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ ایکینیشیا قوت مدافعت کو بہتر کرتی ہے۔ پائروجینم خون تک پھیلنے والے انفیکشن کو بہتر کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ 10 سے 15 قطرے آدھے کپ پانی میں ملا کر دن میں 2 سے 3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر علامات شدید ہیں تو گھنٹے کے بعد بھی اسے دہرا سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے 5 سے 8 قطرے کافی ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ R1 کو کن حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گلے کی سوجن اور ٹانسز کے لیے، بچوں کے وائرل بخار میں، نمونیا یا پھیپھڑوں کی سوجن کے لیے، پھوڑے، دانے، جلن، جسم پر اگر جلن ہو رہی ہو تب بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین میں چھاتی کی سوجن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دانتوں کے انفیکشن میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ جلد پر پھوڑے ہوں تب بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر مریض کو کسی جزو سے الرجی ہو، حاملہ خواتین کو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر مریض پہلے سے اینٹی بایوٹک یا اسٹیرائڈز لے رہا ہو تو وقت کے ساتھ وقفہ دینا چاہیے۔ ایک 8 سالہ بچے کو بار بار ٹانسز کی شکایت تھی، اس نے R1 استعمال کی، اسے فوراً آرام آ گیا۔ چھوٹے بچوں کو وائرل بخار تھا، R1 استعمال کی گئی تو فوراً بخار رفع ہو گیا۔ پھوڑے اور سوجن کی شکایت میں بھی میرے مریض نے R1 لی اور انفیکشن کنٹرول ہو گیا۔ اب آپ سے کچھ عام سوالات کے جواب شیئر کرتا ہوں۔ کچھ سوالات ہیں کہ R1 کس عمر میں دی جا سکتی ہے۔ R1 نوزائیدہ سے لے کر بڑوں تک تمام عمر کے بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو دی جا سکتی ہے۔ ایک اور دوست کا سوال تھا کہ R1 اینٹی بایوٹکس کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ جی ہاں، مگر 1 سے 2 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ R1 سے نیند آتی ہے۔ جی نہیں، یہ نیند کی والی دوا نہیں ہے دوستو۔ R1 صرف دوا نہیں بلکہ ایک قدرتی تحفہ ہے۔ یہ جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط بناتی ہے اور انفیکشن کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحت کی بات بلائیں تاکہ سب کو